اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انا، اور یہ کہ لکل نفس، ہر جان، ظالمت، جس نے بھی ظلم کیا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، لفتدت بھی، وہ فدیے میں دے اپنی جان کی خلاصی کے لیے۔ یہ ہم ویسے پڑھ چکے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ چکے۔ دیکھیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے، اول تو جب دیکھیں انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بے شک جتنی مرضی پراپرٹی ہو، بینک بیلنس ہو، انسان کے ساتھ کچھ بھی نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ قیامت والے دن وہ جس نے ظلم کیا، ظلم سے مراد آپ کو پتا ہے شرک، ٹھیک ہے؟ جس نے شرک کیا، وہ کیا کہتے ہیں، جیسے پیچھے قرآن مجید کی اینڈ والی آیتوں میں آپ جائیں تو ابو لہب کا واقعہ پڑھ لیں، وہ کیا اس نے کہا کہ میں قیامت پر یقین نہیں رکھتا، اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو میری تو اتنی جائیداد ہے، اتنا مال و دولت ہے، میری اتنی اولاد ہے، ان میں سے کسی کو دے دوں گا اور جان کی خلاصی کرا لوں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی دکھا دیا کہ جب وہ مرا تو اس کی لاش کتنے دن اسی طرح گلتی سڑتی رہی کہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ کوئی اس کے پاس بھی نہیں جاتا تھا، اولاد بھی پاس نہیں جاتی تھی، تو پھر غلاموں کے ذریعے، نوکروں کے ذریعے اس کی لاش کو گڑھا کھود کر اس میں پھینکا گیا، تو کچھ بھی کام نہیں آتا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے ظلم کیا، جو شرک کر چکے، جب قیامت والے دن ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا تو اس وقت تو ان کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں کہ وہ جو دے، لیکن ویسے ایک اللہ تعالیٰ فرض کر رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو، ہر چیز، تو وہ چاہیں گے کہ وہ سارا کچھ دے دے اور اپنی جان کی خلاصی کروا لے، تو لیکن وہاں پہ کچھ ہوگا، اس کا مطلب کہ وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں، اور یقینی بات ہے بھی نہیں، اور ان کی خلاصی نہیں ہو سکتی۔ جنہوں نے شرک کیا وہ ضرور جہنم میں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ چھپاتے ہوں گے ندامت، شرمساری۔ اب دیکھیں دنیا میں کسی کے سامنے رسوائی ہو تو کیسے انسان کسی کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا، کسی کا سامنا نہیں کر سکتا۔ وہ کتنا پیارا واقعہ ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، بارش کے لیے دعا جو تھی، نماز جو تھی، نماز استسقاء پڑھی۔ جب نماز استسقاء پڑھی کھلے میدان میں نکل کر تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس محفل میں ایک ایسا آدمی ہے جو 70 سال سے میری خلاف ورزی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ اس محفل سے نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، اور اس وقت جو شخص جو تھا جس کے بارے میں کہا، آپ دیکھو جس کو کہا جائے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کون ایسا شخص ہے۔ اب اس کو پتا چل گیا کہ میں ہی ایسا ہوں جو 70 سال سے اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، تو اب وہ اگر اس محفل سے نکلتا تو اس کی بڑی رسوائی ہوتی۔ اتنا بڑا مجمع تھا اور تھا بھی وہ بڑا شخص تھا، یعنی جیسے بڑا مانا جاتا نا ویسا شخص تھا۔ اب اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور تھوڑا سا آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تو بارش شروع ہو گئی۔ جب بارش شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ سے کہا کہ اللہ محفل میں سے کوئی نکلا بھی نہیں اور بارش شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے بڑا کہا کہ اللہ اس کا نام بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، اللہ نے فرمایا جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے اس وقت نام نہیں بتایا، اب تو میرا بندہ بن گیا۔ تو دیکھیں کہ محفل کے اندر رسوائی ہو، اور قیامت والا دن جہنمیوں کی لائن ہی علیحدہ ہوگی۔ تو دیکھیں یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ قیامت والے دن ندامت کو اپنے چہرے چھپاتے پھریں گے۔ لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو چھپتے پھریں گے۔ وقضی بینہم، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ وہم لا یظلمون، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ نے کتابیں نازل کی، اللہ نے اپنے رسول بھیجے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الا خبردار، سن رکھو، انا بے شک للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، الا خبردار سن رکھو، ان وعد اللہ حق، اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن، اور لیکن اکثرہم، اکثر ان کے، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے۔ ہوا یحیی، وہی زندہ ہے، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی ہے جو مارتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تحقیق آئی تمہارے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور شفا ہے، لما، وہ جو، فی الصدور، جو سینوں میں ہے، وہدی، اور ہدایت ہے۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں کہا جا رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے پاس آئی نصیحت. یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس نصیحت آئی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء اور یہ شفا ہے کس کی؟ لما فی الصدور جو سینوں میں ہے. اب دیکھیں قرآن مجید جب پڑھتے ہیں، جیسے ایک آدمی تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے میرے دل میں تکلیف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھ، قرآن شفا ہے. اور دل کی تکلیف سے مراد دل کا غم بھی ہو سکتا ہے، اور دل کے اندر کینے، غصے، نفرتیں اور غیبت، ان ساری برائیوں سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو اپنے غموں کا علاج قرآن سے کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس یہ نصیحت بھی ہے اور شفا بھی ہے دلوں کی، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت للمؤمنین اور یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے. کیونکہ اب وہی جو مانے گا وہی ہے نا. مومن کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے حکموں کو ماننے والے. تو ماننے والوں کے لیے یہ سارا کچھ ہے، جو نہیں مانتے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بفضل اللہ اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ اللہ کا فضل اور اس کی جو رحمت ہے، فبذالک پس اس پر فلیفرحوا ہمیشہ چاہیے کہ خوش رہو. جو اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ شفا ہے، تمہارے دلوں کی بے چینیوں کا علاج ہے. اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تو اس نعمت پر فلیفرحوا چاہیے کہ ہمیشہ خوشیاں مناتے رہو. اتنی بڑی نعمت ہے. اب دیکھیں کیوں نعمت ہے. قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے نہیں کہ کیسی اللہ نیچے والوں کو اوپر کر دیتے ہیں، اوپر والے کو نیچے کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ سے مانگے تو صحیح، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے. آپ توکل کا پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام کا پڑھیں، آپ صبر کا پڑھیں، یعقوب علیہ السلام کا پڑھیں. آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے سارے دروازے بند تھے. اللہ کی ذات پہ توکل کیا، یقین کیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا تو اللہ نے سارے دروازے کھول دیے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے اس پر خوشیاں مناتے رہیں. ہوا خیر، یہ قرآن جو ہے یہ بہتر ہے، مما یجمعون ان چیزوں سے جو تم جمع کرتے ہو. اور انسان مال جمع کرنے کے پیچھے لگا ہے بس کہ مال مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے. اللہ فرماتے ہیں جس کو قرآن، ہدایت، یہ ساری چیزیں مل گئی، اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ارائیتم بلا تم دیکھو، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا لکم تمہارے لیے، من رزق رزق، فجعلتم تو تم اس کو بناتے ہو، منہ اس کو تم بناتے ہو، حرام و حلال اپنی طرف سے، کسی کو حرام اور کسی کو حلال. کل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ کیا اللہ نے آزین لکم کیا اللہ نے تمہیں اس چیز کی اجازت دی، ام علی اللہ تفترون یا کہ تم اللہ کی ذات پہ جھوٹ گڑتے ہو. اللہ نے تو حلال بھی واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا. اور یہ حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اتنا زیادہ بچنا چاہیے. وہ ایک اور واقعہ نا کہ جیسے ایک آدمی تھا طواف کر رہا تھا اور پراگندہ حال اس کا، بال بکھرے ہوئے، اور وہ رو رو کے دعائیں کر رہا تھا. تو اس وقت نبی کے ذریعے اس کو خبر دی گئی کہ تمہارا کچھ بھی قبول نہیں ہے. تمہارا حالانکہ جب انسان ایک آنسو بہاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نظر کرم کرتے ہیں. جیسے ابھی میں نے واقعہ بتایا آپ کو کہ اس آدمی نے 70 سال سے گناہ کر رہا تھا، لیکن ایک آنسو بہایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ آدمی رو رہا ہے اور کعبے کا طواف کر رہا ہے اور رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ تمہارا کچھ قبول نہیں. کیوں؟ تمہارا کھانا حرام، تمہارا پہننا حرام ہے، تمہارا کھانا پہننا سارا کچھ حرام ہے. تو تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے حلال اور حرام. اب دیکھیں کتنے اللہ تعالیٰ نے سور جو ہے وہ حرام کیا. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی حکمت. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سارے عاجزی والے جانور جو ہے نا وہ ہمارے لیے حلال کیے. دیکھیں اونٹ، حالانکہ وہ کہتے ہیں نا سب سے باحیا جو جانور ہے وہ کیا ہے؟ اونٹ ہے. ہاں وہ کسی کے سامنے بے حیائی کا کام نہیں کرتا. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بھیڑ، بکری ہے، یہ سارے عاجزی والے جانور ہیں. تو یہ جو دوسرے ہیں جیسے خنزیر ہے، اللہ معاف کرے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ بغیرتی میں سب سے 1 نمبر پہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، کیونکہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں نا ان ساری چیزوں کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. تو اس لیے حرام سے منع کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ کیا اللہ نے تمہیں اس چیز کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ گڑتے ہو؟ وما سن الذین اور کیا گمان کیا ان لوگوں نے، یفترون جو گڑتے ہیں، اللہ
اللہ کی طرف کاذبہ جھوٹ، جو اللہ کی طرف جھوٹ کرتے ہیں یوم القیامہ، انہوں نے قیامت کے دن کے بارے میں کیا گمان کر رکھا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، اللہ تو بے شک بڑے فضل والے ہیں، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، اکثر ان کا، لا یشکرون، وہ شکر نہیں کرتے، شکر ادا نہیں کرتے۔ صدق